بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دنیا بھر سے حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب حج کے لیے موجود ہے۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں اور حج کے پہلے دن کی ویڈیو میں پہلے بنا چکی ہوں، جس کا لنک رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر دیں۔ آج میں آپ کو حج کے دوسرے دن یعنی کہ 9 ذی الحج کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سال 2025 کو 9 ذی الحج جو ہے 1446 ہجری جمعرات کا دن آ رہا ہے۔ 9 ذی الحج کو آپ سب لوگ منا میں موجود ہوں گے۔ اس دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے عرفات کی طرف جانا ہے۔ کچھ حضرات کو ان کے گروپ والے 8 ذی الحجہ کو مغرب یا عشاء کے بعد ہی لے جاتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ مسنون یہ ہے کہ منا میں 9 ذی الحجہ کی صبح تک انسان رہے، لیکن اگر گروپ کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ ہی چلے جائیں، کیونکہ گروپ سے الگ اگر آپ ہوں گے تو پھر ان کو میدان عرفات میں اپنا خیمہ نہیں ملے گا، یعنی آپ کو تلاش کرنے میں بہت دقت پیش آئے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے گروپ والے آپ کو 8 ذی الحجہ کو لے جا رہے ہیں تو آپ اسی دن ہی ان کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد میدان عرفات میں آ جائیں، اور یہاں پر غسل کرنا مسنون ہے، لیکن خوشبو والا صابن یا شیمپو وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ میدان عرفات میں جو آپ کے کیمپس ہیں وہ ان کے قریب ہی مسجد نمرہ ہے۔ مسجد نمرہ سال میں صرف ایک دفعہ کھلتی ہے، جو کہ خطبہ حج جہاں پر ہوتا ہے، اور حاجی حضرات کی بہت بڑی تعداد مسجد نمرہ میں موجود ہوتی ہے۔ مسجد نمرہ میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اور حاجی حضرات صبح سویرے تقریباً 7-8 بجے سے بھی پہلے مسجد نمرہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسجد نمرہ میں جگہ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ مرد حضرات میں سے گزر کر عورتوں والی سائڈ پر جانا ناممکن سا لگتا ہے۔ اس دفعہ سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام جو حاجی حضرات ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کر سپہر 4 بجے تک اپنے خیموں میں ہی قیام پذیر رہیں اور خطبہ حج خیموں میں ہی سنیں۔ یہ خطبہ حج مختلف زبانوں میں نشر ہوتا ہے۔ آپ کو مسجد نمرہ یا جبل رحمت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز پڑھیں تو ظہر اور عصر اکٹھی نمازیں پڑھیں گے، اور اگر اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو پھر ظہر اپنے وقت میں اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے۔ اگر آپ حاجی ہیں اور مقیم ہیں وہاں کے تو ظہر اور عصر پوری پڑھیں گے، اور اگر مسافر ہیں تو قصر کریں گے۔ اس میں بات یہ ہے کہ مقیم وہ حاجی ہوں گے جن کا مکہ مکرمہ اور منی مزدلفہ میں سارا قیام جو ٹوٹل ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ ہو، اور جن حجاج کا مجموعی قیام 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر ہیں، وہ قصر کریں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک وقوف کا وقت، اس میں کھڑے ہو کر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ کوشش کریں زیادہ دیر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ اگر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا منقول ہے۔ یہ دعا بھی پڑھیں، اس کے علاوہ تلبیہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر اپنے وقت میں پڑھیں، اور مغرب کی نماز تک وقوف کا وقت ہے۔ یاد رکھیں یہ سب سے قیمتی دن ہے اور یہ سب سے قیمتی وقت ہے۔ آج ظہر سے لے کر مغرب تک اس وقت کو بہت زیادہ قیمتی بنایا جانا چاہیے۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات میں رہیں گے۔ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اس وقت میدان عرفات سے نکلیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے کوئی شخص میدان عرفات سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی اذان کا وقت یعنی کہ شروع ہونے سے پہلے نکلا تو واپس آ جائے، ورنہ اس پر دم آ جائے گا۔ وقوف عرفات حج کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ حاجی حضرات میں سے کچھ لوگ جو وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہاسپٹل سے، خاص طور پر جو حاجی حضرات اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ٹریول کر سکیں، ان کو ایئر ایمبولینس یعنی کہ ہیلی کاپٹر میں اور دوسری جو ایمبولینسز یا گاڑیوں کے ذریعے بھی میدان عرفات میں پہنچایا جاتا ہے، تاکہ ان کا حج جو ہے وہ ادا ہو جائے، کیونکہ وقوف عرفات کے بغیر حج کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عرفات کا جو میدان ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ عرفات کے میدان کے اندر ہی رہیں،
اس کے لیے عرفات کے میدان کے چاروں طرف سائنز لگائے گئے ہیں کہ حدود عرفات یہ ہیں. آپ نے ان حدود کے اندر رہنا ہے، ان حدود سے باہر جا کر آپ نے عرفات کے میدان سے باہر نہیں نکلنا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مسجد نمرہ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو مسجد نمرہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے، یعنی کہ میدان عرفات میں انکلوڈ نہیں ہے. وہاں پر بھی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے کہ مسجد نمرہ کے اس حصے میں آپ نے نہیں جانا اور وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آپ نے قیام پذیر نہیں ہونا، یا پھر وہاں پر آپ نے صفیں نہیں باندھنی. مغرب کا وقت ہونے تک آپ نے عرفات کے میدان میں ہی رہنا ہے اور خوب جی بھر کر میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہ بہت قیمتی وقت ہے، آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. اس کے لیے میں آپ کو خاص طور پر ایک ٹپ دوں گی کہ اگر آپ مسجد نمرہ میں جا کر بھی نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ سعودی حکومت کی طرف سے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ 10 بجے سے لے کر دوپہر 4 بجے تک، یعنی صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ اپنے خیموں میں ہی رہیں، لیکن اگر آپ پھر بھی مسجد نمرہ میں چلے جاتے ہیں تو مسجد نمرہ سے خطبہ حج کے بعد آپ جبل رحمت پر اس دن نہ جائیں. اگر تو آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ ایکسٹرا آرڈنری صحت کے حامل ہیں، تب تو آپ جبل رحمت پر چلے جائیں. لیکن جبل رحمت پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پھر وہاں پر اوپر جانے کے لیے جو رستے ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں. وہاں پر درخت بھی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے حاجی حضرات کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور لوگوں کو گرمی لگ سکتی ہے، ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے. آپ نے پانی کی ایک شاور والی بوتل جس ٹھنڈا پانی ڈال کے اپنے ساتھ رکھنی ہے، جس سے آپ اپنے فیس پر شاور کر سکیں. اور پینے کے لیے بھی آپ نے ORS ملی پانی کی بوتل اور کچھ خشک کھجوریں اور خشک میوہ جات بھی اپنے ہمراہ ضرور رکھنے ہیں تاکہ آپ کی انرجی بحال ہو سکے. اول تو آپ کوشش کریں کہ آپ جبل رحمت پر جانے کا جو ارادہ ہے وہ کسی اور دن کا کر لیں. اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو آپ جبل رحمت جائیں، ورنہ آپ میری بات کا یقین کریں کہ جبل رحمت پر جا کر آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے. اور اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ چلے جائیں، اور اگر ہمت نہیں ہے اور آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ جبل رحمت مت جائیں بلکہ اپنے خیموں میں واپس آ جائیں اور میدان عرفات میں مغرب تک کا وقت دعائیں مانگنے میں صرف کریں. مغرب تک آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات سے آپ نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف جائیں گے. اس موقع پر بسیز کھڑی ہوں گی، آپ نے ان بسیز میں سوار ہو جانا ہے. بعض لوگ ایسا پینک ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں کہ بسیں چلنے والی ہیں، بسیں چلنے والی ہیں. بسیں مغرب سے پہلے قطعاً نہیں چلتی، بلکہ بسوں کے جانے کا سلسلہ مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ نے پہلے ہی بسوں کے درمیان جا کر کھڑے نہیں ہو جانا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. خاص طور پر ویل چیئر والے حضرات قطعاً اس رش میں نہ جائیں کیونکہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. بسیں تقریباً 4 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے ایک ایک بس کے درمیان. جیسے یہاں پہ بسوں کے اڈے ہوتے ہیں، بسیز کھڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ پلیز ان کے درمیان جا کے مت کھڑے ہوئیے گا. اور جب بسیں روانہ ہوں گی تو آپ کو لے کر ہی جائیں گے، وہ بسیں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی. لیکن آپ اتنی گرمی میں بسوں کے ساتھ لگ کر یعنی کہ بیچ میں کھڑے مت ہوئیے گا، بسوں کو جانے میں تاخیر لگ جاتی. اور رات کو جب آپ کسی بھی وقت یعنی جس وقت بھی مزدلفہ پہنچیں گے، دیر سے بھی پہنچیں گے، تو پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے ایک اذان اور اقامت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. دونوں نمازیں باجماعت ہوں گی اور اکٹھی ہوں گی. یہاں پر بھی حاجی اگر مقیم ہے تو پوری نماز، اور اگر مسافر ہیں تو قصر کریں گے. اس کے بعد رات کو آرام کریں گے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی جو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھنی. اور مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچنے سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی شخص نے راستے میں پڑھ لی یا عشاء کے وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس کا دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. مزدلفہ پہنچ کر جب آپ نے وہاں پر اپنی جگہ اپنے سیٹ کرنی ہے یا جو جگہ آپ کو ملنی ہے وہاں آپ نے آرام کرنا ہے، تو اس کے لیے کارپٹ بھی بچھے ہوتے ہیں
اور اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے آپ اپنے ایک دو امبریلا سائڈ پر کھڑی کر سکتے ہیں، جس کے لیے خاص طور پر لیڈیز پردے کے لیے امبریلاز کا استعمال کر سکتی ہیں۔ بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے 3-4 امبریلاز آپ کھول کر اپنے سائڈ پر کھول لیں اور پھر بیچ میں آپ امبریلاز کے ریسٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر مزدلفہ میں آپ نے وہاں سے کنکریاں بھی جمع کرنی ہیں جو کہ شیطان کو مارنی ہے جمرات میں۔ پہلے دن جو جمرات میں آپ نے کنکریاں مارنی ہیں ان کی تعداد 7 ہے، دوسرے دن کی 21 ہے، تیسرے دن کی بھی 21 ہے، اور اس طرح ٹوٹل 49 بنتی ہیں۔ اور اگر آپ نے چوتھے دن بھی کنکریاں مارنی ہیں یعنی رمی کرنی ہے تو پھر آپ کو 70 کنکریاں وہاں سے جمع کرنی ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے صرف مخصوص بسوں یا مشائر ٹرین کا استعمال کریں۔ پیدل سفر کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ تمام حجاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نسک کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور نمایاں طور پر دکھائیں۔ یہ کارڈ آپ کی بنیادی پہچان ہے اور مخصوص جگہیں خاص طور پر مسجد الحرام، منا اور عرفات میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ داخلہ صرف انہی حجاج کے لیے ہے جن کے پاس درست نسک کارڈ ہوگا، لہٰذا اپنا یہ کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے لیے حجاج کو سعودی حکومت کے طرف سے خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے اپنے مخصوص خیموں میں رہیں اور ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے خیموں میں ادا کریں۔ یہ آپ کے آرام اور حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ مسجد نمرہ اور جبل رحمت پر جانے سے گریز کریں کیونکہ خطبہ خیموں میں ہی اردو سمیت مختلف زبانوں میں براہ راست نشر کیا جائے گا۔ حجاج کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ خیموں سے باہر یا درختوں کے نیچے نماز پڑھنے یا قیام کرنے سے گریز کریں کیونکہ موسمی اثرات آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حج کے ان 5 دنوں یعنی 8 سے 12 ذی الحج میں آپ نے خاص طور پر اپنے ساتھ چھتری، پانی کی سپرے بوتل، ORS وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھنا ہے اور مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ چلنا ہے، علیحدہ نہیں چلنا، اور اپنا نسک کارڈ بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ تمام حجاج کو ہمیشہ 188 افراد کے مخصوص گروپس میں اپنے مقررہ گروپ لیڈر یعنی جو ناظم ہوگا اس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ ناظم کا کام گروپ کی رہنمائی کرنا، اہم معلومات پہنچانا اور اپنے حجاج کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ ہر ناظم اپنے گروپ کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنائے گا تاکہ ضروری معلومات آسانی سے شیئر کی جا سکے۔ گروپ لیڈر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس کے تمام 188 حجاج سعودی حکام کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ تمام حاجی حضرات کو چاہیے کہ ان ہدایات پر خود بھی عمل کریں اور اپنے ساتھی حجاج کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ عرفات کے دن بھی خصوصی طور پر مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ حج کے تیسرے دن کی معلومات کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔